السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر امید ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت مند رکھے اور مالدار رکھے۔ ہم سیکھ رہے تھے ہیلتھ کانسیپٹ۔ ہیلتھ کانسیپٹ میں ہم نے پہلے 5 پیج سیکھے تھے، اور آج ہم سیکھیں گے پیج نمبر 6 پہ۔ ہمیں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے جی تھیوریٹیکل بیسس آف ٹائمز ہیلتھ کانسیپٹ، یعنی ٹائمز صحت کے تصور کی نظریاتی بنیاد۔ نظریہ کیا ہے، نظریاتی بنیاد کیا ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہے، جو کہ بہت اہم ہے۔ یعنی ہم اگر اس چیز کی بنیاد کو سمجھ جائیں گے، ایک عام انسان بھی اگر اس نظریے کو سمجھ جاتا ہے بنیادی طور پر، تو چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ کے اپنی صحت کو، اپنے گھر والوں کی صحت کو بچا سکتا ہے بیماریوں سے، اپنی جو انرجی ہے اس کو بچا سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے۔ تو اس کا کہنا ہے ہوانگ ڈی نیجنگ سیز دیٹ کلیور پیپل پریفر prevention to cure of a disease and prefer a well preparation before a war to following the war۔ یعنی ہوانگ ڈی نیجنگ کے مطابق ہوشیار لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور جنگ سے پہلے جنگ کی اچھی تیاری کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں ہوشیاری کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم اگر کسی کو بولیں نا کہ بھئی تو یہ چیز جو آئل ہے یا یہ مرغی ہے، یہ بوتل یہ استعمال نہ کیا کر، یہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے، تجھے بیمار کر دے گی، تو وہ کہتا ہے او یار ساری دنیا استعمال کر رہی ہے، مرغی کھاتی ہے، بوتل پیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، میں کر رہا ہوں، ساری دنیا ٹھیک اچھی بلی ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی قیامت آنے لگی ہے؟ او یار جب کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیز تو روز اپنی لائف میں اس کو روزمرہ کی زندگی میں ایڈ کر لے، روزانہ یا ہفتے کے بعد استعمال کیا کر، تو تیری صحت ٹھیک رہ سکتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار مجھے کیا ہوا ہے، میرا نک وقت ہے، مینوں کیوں ہے جدو ہوئے گا ویکھی تکی جائے گی یار، کیسے گلا کر تو بچے والیاں استعمال کریا کر، میں ایک بیمار ہاں، مینوں کہڑی بیمار والی عادتاں پاؤن ڈیا، یہ بیمار والا کھانا مینوں دسن ڈیا تو میں نمک مرچ گھٹا دیاں، مسالے گھٹا دیاں، آئل چھڈ کے سروں دا تیل شروع کر لواں، یہ بیمار والی عادتاں مینوں کتوں پاؤن ڈیا، میں جدوں کچھ ہوے گا تو ویکھی تکی جائے گی، میں تو بالکل ٹھیک ہاں۔ یعنی ہمارے یہاں ہوشیاری اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بندہ اگر ٹھنڈ میں سویٹر پہنے بغیر بائک چلا رہا ہے تو اس کو ہوشیاری اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ہمت والا کام ہے، یہ کوئی مضبوطی دکھانے والا کام ہے، بڑا خود کو مطلب معاشرے میں دکھایا جاتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہادری کر رہا ہوں میں۔ جبکہ وہ کہتا ہے کہ ہوشیار لوگ اپنی صحت کو بچانے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بہادری یا اس طرح کی کم عقلی والی حرکتیں نہیں کرتے، وہ خود کو کس طرح سے ان بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس کے الٹ چلتے ہیں۔ ہوانگ ڈی نیجنگ کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بندہ اس نے اگر آرمی نے جنگ پہ جانا ہے تو وہ اس کو کہا جائے یار تو تیاری کر، اچھی تیاری کر، جنگ پہ جانا، تو وہ آگے سے بہادری کرے اور یار تو دیکھ تو صحیح، چھوڑ تو تیاری کو، ہم جب جائیں گے دیکھنا چھپڑ پھاڑ دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، تیاری کے بعد سے کرتا ہے، ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، تو دیکھ ہم کیا کریں گے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے خود کو بہادری دکھائی جاتی ہے، یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں، تو جب بلا سامنے آتی ہے تو پھر بندہ اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا، یعنی جب بیماری آتی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر بندہ اپنے پرانے قصے سناتا ہے یار میں اتنا تندرست تھا، میرے اندر بہت جان تھی، میں بہت طاقتور تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، لیکن یہ مجھے بیماری لے گئی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے لگ گئی ہے، یہ بیماری کی وجہ سے میں ایسے ہو گیا۔ بھائی وہ بیماری تب ہی لگتی ہے جب اپنا خیال ہم نہیں رکھتے، ہم وہ الٹ حرکت کرتے رہتے ہیں یہی سمجھ کے کہ میں تندرست ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب ہم الٹی حرکتیں کرتے رہیں گے تو تندرست بندے نے بھی پھر بیمار ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ہوانگ ڈی نیجنگ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی ہوشیار لوگ، اگر آپ ہوشیار ہو تو ہوشیاری یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کو بچانے پہ ترجیح دیں،
بیماری آنے کا انتظار نہ کریں، یہ شو مت کریں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے دیٹس مین اٹس امپورٹنٹ ٹو میک پریونشن میئرز بیفور اے ڈیزیز۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری سے پہلے احتیاطی تدابیر کی جائیں، ادروائز اٹ از ٹو لیٹ ایز ٹو ڈگ اے ویل وین ون فیلز تھرسٹی۔ ورنہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پیاس لگی ہو اور کنواں کھودا جائے۔ یہی ایک ایسی بیوقوفی ہوگی کہ انسان کو پیاس لگی ہے تو اس نے کنواں کھودنا شروع کر دیا کہ میں اپنا ہی کنواں کھود کے اسی سے پانی پیوں گا۔ ایک بندے کو روشنی کی ضرورت پڑی ہے تو اس نے کہا میں اپنا ہی بلب ایجاد کروں گا تو اس سے پانی روشنی لوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بیماری سے پہلے احتیاطی تدابیر کی جائیں، ورنہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پیاس لگی ہو اور کنواں کھودا جائے۔ یا وہ کہتا ہے اینڈ ایز ٹو مولڈ ویپنز آفٹر اے وار ہیپنڈ۔ یا پھر جنگ کے وقت ہتھیار ڈھالے جائیں، یعنی جنگ لگ چکی ہے تو ہم نے ہتھیار بنانا شروع کر دیں۔ اب اس وقت ہم ہتھیار بنانا شروع کریں گے تو دشمن تو مار کے چلا جائے گا۔ تو ہمیں جب پیاس تو ہر بندے کو لگتی ہے، جنگ بھی لگ سکتی ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، تو اس کا احتیاط، اس کے انتظامات، ایسے اقدامات ہم پہلے ہی کر لیں جب ہم صحت مند ہیں، جب امن ہے، جنگ نہیں لگی، جب پیاس نہیں لگی، اس وقت ہم اپنے پیاس لگنے کے، جنگ لگنے کے، بیماری آنے کے سارے انتظامات، وہ سارے اقدامات ہم وہ پہلے ہی کر لیں کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ عقل مند یہ ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچا جائے اور خاموشی سے اس پہ کام کیا جائے۔ آگے کہہ رہا ہے کانسیپٹ آف پریونشن از امپلائڈ ان دا سینٹینس ابو۔ پرہیز کا تصور مندرجہ بالا جملوں میں پایا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا جملے کون سے ہیں؟ کہہ رہا ہے جی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO، یعنی ورلڈ ہیلتھ عالمی ادارہ صحت جو ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہے دا پرائمری پرپز آف میڈیسن از ٹو پریونٹ ڈیزیزز اینڈ ڈیمیجز اینڈ ٹو مینٹین اینڈ امپروو ہیلتھ۔ طب کا بنیادی مقصد بیماریوں اور نقصانات سے بچنے پر توجہ دینا ہے، نہ کہ علاج پہ۔ یہ بہت اہم چیز ہے بھائی۔ میڈیکیشن وہ ہونی چاہیے جو آپ کو بیماریوں سے بچائے، یعنی لیکن اس وقت جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ آپ کی بیماری کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنا سارا بزنس کرتے ہیں آپ کو موت سے ڈرا کے۔ یعنی آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا، جان جا سکتی ہے، اتنے پیسے جمع کر لیں، آپ کو آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو بلڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، اتنے پیسوں کا انتظام کر لیں۔ لیکن کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، اسے کہیں کہ مجھے شوگر نہ ہو، مجھے کینسر نہ ہو، مجھے بلڈ پریشر نہ ہو، مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو، اس کے لیے مجھے احتیاطی تدابیر بتائی جائیں، وہ کسی کے پاس کوئی نہیں، اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم وہ بتا رہے ہیں۔ ہوانگڈی نیجی کی جو کتاب ہے، یہ جو بابا جی ہیں، یہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ خود کو خود بچا لو، آپ خود سمجھ جاؤ کہ کون سی چیزیں آپ کو نقصان دے رہی ہیں، ان کو یوز ہی نہ کرو، ان کی طرف جاؤ ہی نہ۔ اگر آپ کو اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے تو یاد رکھو آپ کو جان بوجھ کے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو آپ کو نقصان دیتی ہیں، آپ کو جان بوجھ کے ان چیزوں کو کھانا پڑے گا جو آپ کو صحت مند رکھتی ہیں، آپ کو جان بوجھ کے ٹائم پہ اٹھنا پڑے گا، آپ کو جان بوجھ کے ٹائم پہ سونا پڑے گا، آپ کو جان بوجھ کے ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ تو آپ کو وہ چیزوں کی عادت ڈالنی پڑے گی جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، یعنی غلط چیزوں کو چھوڑنا عادت ڈالنی پڑے گی، اچھی چیزیں کھانا عادت ڈالنی پڑے گی، صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنا یہ عادت ڈالنی پڑے گی۔ یعنی ہم نے ان چیزوں کو کر کے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کر کے ہم نے ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالی، رات کو وقت پہ سو کے ہم نے وقت پہ سونے کی عادت ڈالی، صبح جلدی اٹھ کے ٹائم پہ اٹھ کے ہم نے وہ ٹائم پہ اٹھنے کی عادت ڈالی۔ غلط چیزوں کو چھوڑ کے بار بار اگنور کر کے بار بار اس سے بھاگ کے ہم نے غلط چیزوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالی، اچھی چیزیں استعمال کر کے ہم نے اچھی چیزیں استعمال کرنے کی عادت ڈالی کہ ہم اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بیماری گھیر لے گی۔ تو اگر آپ انجانے میں، اگر آپ جان بوجھ کے غلط چیزیں کھائیں گے
کھاتے رہیں گے، ان سے پرہیز نہیں کریں گے تو انجانے میں آپ کو غلط چیزیں کھانے کی عادت لگ جائے گی۔ اگر آپ جان بوجھ کے رات کو ٹائم پہ نہیں سوئیں گے تو انجانے میں آپ کو ٹائم پہ نہ سونے کی عادت لگ جائے گی۔ اگر آپ صبح ٹائم پہ جان بوجھ کے نہیں اٹھیں گے تو آپ کو انجانے میں ٹائم پہ نہ اٹھنے کی عادت لگ جائے گی۔ اگر آپ جان بوجھ کے اچھی چیزیں نہیں کھائیں گے تو آپ کو انجانے میں اچھی چیزیں نہ کھانے کی عادت لگ جائے گی، اور وہ عادت آپ کی ہر تک چلے گی، آپ اس سے کبھی بھی پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے، تو آپ کبھی بھی صحت مند نہیں رہ سکیں گے۔ تو آپ کو ان چیزوں کی عادت ڈالنی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں طب کا بنیادی مقصد بیماریوں اور نقصانات سے بچنے پر توجہ دینا ہے، نہ کہ علاج پر۔ دنیا میں واحد طب ہے جو ہمارے پاس ہے جو آپ کو بیماریوں سے بچنے اور اس کے نقصانات سے بچنے پر آپ کو اکسا رہی ہے، آپ کو سکھا رہی ہے، اس سے بچنے کی طرف آپ کو ترغیب دے رہی ہے، اس کا شعور دے رہی ہے۔ یہ واحد طب ہے جس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بیماریوں سے بچا سکی ہیں، جس کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی میڈیکیشن ایسی نہیں ہے جو ہیلتھ مینجمنٹ پہ کام کر رہی ہو۔ سب میڈیکیشن ڈیزیز مینجمنٹ پہ کام کر رہی ہیں، یعنی جب بیماری آتی ہے اس کو کیسے وقتی طور پہ دوائی دے کے 24 گھنٹے نکالنے ہیں، 12 گھنٹے نکالنے ہیں، کیسے وقتی طور پہ درد کو روکنا ہے، کیسے وقتی طور پہ جراثیم کو سلانا ہے، اس پہ کام کر رہی ہے۔ لیکن انسان کو بیماریوں سے بچانا کیسے ہے، اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا سوائے ہمارے۔ تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے اس کو سیکھ لیں، جس میں آپ کا بھی بھلا ہے، آپ کی نسلوں کا بھی بھلا ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی بھلا ہے، اور آپ کے لیے رزق بھی ہے۔ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم آپ کو عزت دار اور حلال رزق دے رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، اور وہ کام دے رہے ہیں جس میں آپ کی نسلوں کا بھلا ہے۔ اس سے بڑھ کے کام آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بات صرف آپ کی سنجیدگی کی ہے کہ اپنی سنجیدگی کو بڑھائیں، اپنے اندر سنجیدگی لے کے آئیں، لرننگ ایٹیٹیوڈ کو بڑھائیں، اور جو سیکھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے چیز کو سیکھنا ضروری ہے، پھر اس کی پریکٹس کرنا ضروری ہے، پھر اس میں انٹرنلائز کرنا ضروری ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاؤ پوری طرح سے، یا اس کو پوری طرح سے اپنے دماغ کے اندر داخل کر لو، اپنے دماغ میں اس کی ایک الگ دنیا بنا لو، پھر اس کے بعد اس کی ماسٹرنگ کرو، یعنی اس پہ رزلٹ اس طرح کے دو کہ آپ کو دنیا بولے کہ اس طرح کا رزلٹ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا، اور وہ ہم نے کیا ہے الحمدللہ، ہم نے ماسٹری کی ہے اس میں۔ تو آپ بھی کریں، اس میں آپ کو عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی، آخرت بھی سنورے گی آپ کی انشاءاللہ تعالی۔ آگے کہہ رہے ہیں پیرس ڈکلیریشن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اے گڈ ڈاکٹر ایمز ٹو پریونٹ ڈیزیزز رادر دین ٹو کیور ڈیزیزز وائل دا میڈیکل سائنس از اے کائنڈ آف سائنس ناٹ اونلی اباؤٹ ڈیزیزز بٹ آلسو اباؤٹ ہیلتھ۔ کہہ رہا ہے جب کہ میڈیکل سائنس ایک ایسی سائنس ہے جو کہ صرف بیماریوں کے بارے میں ہے بلکہ صحت کے متعلق بھی ہے۔ یعنی میڈیکل سائنس میں نا، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو بیماریوں سے بچانے پہ کام کر رہا ہو، ان کے پاس چیز ہی ایسی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اگر آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ یہ چیزیں استعمال نہ کرو تاکہ آپ بیمار نہ ہو، تو پھر ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ تو یہ صرف واحد ہماری میڈیکیشن ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کیسے بچ سکتے ہو، اس کی اویئرنیس دے رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میڈیکل سائنس کا جو کام ہے نا وہ بیماریوں پہ بھی کام کرنا ہے، اور ساتھ ہیلتھ کو مینٹین رکھنے پہ بھی اس کا کام ہے، اس کو بیماری سے بچانے پہ بھی کام ہے، لیکن یہاں پہ کوئی نہیں کرتا۔ جتنی بھی بکس لکھی گئی ہیں سب بیماریوں پہ ہی لکھی گئی ہیں، جتنی بھی میڈیسنز بنائی گئی ہیں سب بیماریوں کے لیے بنائی گئی ہیں، بیماریوں سے بچنے کا کوئی نہیں ہے ایسا حل۔ تو وہ پیرس ڈکلیریشن کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہ دو چیزوں کے لیے بنی ہے، بیماریوں کے لیے بھی اور صحت کے لیے بھی، جبکہ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا سوائے ہمارے۔ آگے ہم چلتے ہیں پیج نمبر 7 پہ۔ کہہ رہے ہیں ٹائمز ہیلتھ کانسیپٹ انٹرپریٹیشن، ٹائمز صحت کے تصور کی تشریح۔ اس کی تشریح کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ٹائمز ہیلتھ کانسیپٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسیپٹ آف پریونٹیو ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز۔ ٹائم صحت کے تصور کی گہری تفہیم اور اس کے تصور کے مطابق یہ بیماری کو روکنے کا طریقہ علاج ہے۔ ٹائم صحت کا تصور، یعنی ٹائم کی صحت کا جو تصور ہے کہ آپ کلینزنگ کریں، اس کے بعد آپ
وہ ریپلینشنگ کریں، اس کے بعد آپ اسٹرینتھنگ کریں، دین آپ کی باڈی جو ہے بیلنس ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے اس ٹائمز کے صحت کے تصور کی گہری تفہیم اور اس کے تصور کے مطابق یہ واحد ایسا طریقہ کار ہے جو بیماریوں کو روکنے پہ کام کر رہا ہے، نہ کہ بیماریوں کا علاج کرنے پہ۔ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کلینزنگ سرپلس، eliminate the excess material which become the burden because they are beyond the metabolic capacity, so as to avoid or delay the toxin formation۔ کہہ رہے ہیں صفائی کی تفصیل کیا ہے؟ فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنا جو کہ جسم کی میٹابولک صلاحیت سے زائد ہو۔ اب اس بات کو سمجھیں، میٹابولک صلاحیت کیا ہے؟ ہماری باڈی میں ایک نظام ہے میٹابولک جس کو کہا جاتا ہے، اس کی دو شاخیں ہیں، ایک انابولزم ایک کیٹابولزم۔ انابولزم اور کیٹابولزم ایک تمیری عمل ہے، ایک تہریبی عمل ہے، یعنی ایک میں خوراک ٹوٹتی ہے، جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو خوراک اندر جاتی ہے، اس میں پہلے خوراک ٹوٹتی ہے، توڑ پھوڑ کر کے اس میں سے کام کی چیزیں زیادہ کی جاتی ہیں اور فضلہ جو ہے اس کو بڑی آنت میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تمیری عمل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کام کی چیزوں کی پھر اس کو اپنے اپنے سائز میں لایا جاتا ہے، اس کو تعمیر کیا جاتا ہے، اس کو طاقت کو مکمل طور پہ تعمیر کر کے جزو بدن بنایا جاتا ہے، اور اس میں آپ کی خوراک کو جزو بدن بنانا ہے اور گندگی کو پوری باڈی سے باہر نکالنا ہے۔ آپ کی باڈی میں دو جگہ ایسی ہیں جہاں پہ خوراک فلٹر ہوتی ہے، ایک آپ کے گردے اور ایک آپ کا جگر۔ اب میٹابولک صلاحیت کیا ہے کہ آپ جب قدرتی چیز کھاتے ہیں، اب اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں ہوا تو اس میں سے بھی ویسٹیج نکلتی ہے، یعنی آپ نے گندم لی یا چاول لیے یا دال لی، اس میں کسی قسم کی کوئی کھاد اس کو نہیں پڑی، اس فصل کو نہ ہی اس کو کوئی کیمیکل پڑا ہے، وہ پیور حالت میں آپ کے پاس آئی، آپ نے اس کو کھایا اور اس کو کیمیکل یا گندگی کوئی نہیں لگی ہوئی، لیکن پھر بھی اس کے اندر سے ویسٹیج نکلنی ہے۔ جیسے آپ سونے سے کوئی چیز بناتے ہیں نا، تو سونے کا بھی چھوٹا چھوٹا برادہ گرتا ہے، یعنی سارا سونا کام میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے اگر آپ لوہے سے کوئی چیز بناتے ہیں تو لوہا بھی کچھ نہ کچھ اس کی پتریاں سائڈ سے گرتی ہیں ڈیزائن ڈالتے ہوئے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کام نہیں آتا، وہ اس کی ویسٹیج ہے۔ اسی طرح سے آپ کپڑے سے کوئی چیز بناتے ہیں، گرم میں خواتین کپڑے سلائی کرتی ہیں تو اس کی بھی قطریں نکلتی ہیں کاٹتے ہوئے، ڈیزائن بناتے ہوئے، تو پھر وہ بعد میں کسی کام نہیں آتی ہیں، وہ ویسٹیج ہے اس کی۔ اسی طرح سے جب ہم خوراک کھاتے ہیں، چاہے اس میں کسی قسم کا کیمیکل یوز نہیں ہوا، پھر بھی اس کی ویسٹیج نکلتی ہے جو کہ فضلے کی شکل میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو پیور خوراک ہے نا، اس کی جو ویسٹیج نکلتی ہے نا، آپ کا میٹابولزم بنا ہے اس پہ کام کرنے کے لیے، اس کی ویسٹیج کو نکالنے کے لیے۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا غور کریں کہ جو پیور خوراک ہے اس کی جو ویسٹیج نکلے گی نا، آپ کی اندر آرگن جو ہے نا، ان کی صلاحیت اس کی ویسٹیج کو سائڈ پہ نکالنے کی اور اس سے طاقت کی چیزوں کو سائڈ پہ نکالنے کی کیپیسٹی ہے اس کی، اس کے علاوہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی خوراکوں میں بہت تیز اسٹیرائڈ کیمیکل کھادیں ڈال رہے ہیں، اس کے بعد ہم بوتلیں پی رہے ہیں، پیکنگ والی چیزیں کھا رہے ہیں، بچپن سے ہم اپنے بچوں کو پاپڑوں پہ لگاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ انتہائی موت کی طرف ہم جا رہے ہیں، انتہائی نقصان دہ چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ ہم بچپن سے ہی جتنا کولیسٹرول ہم 40 سال میں کبھی لے رہے تھے نا، اتنا کولیسٹرول انتہائی ناقص مٹیریل میں ہم پاپڑوں کی صورت میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، جو کہ آنے والے وقت میں ہارٹ اٹیک، فالج، بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا، غصہ، ڈپریشن، لڑائیاں جھگڑے اس کی وجہ بن رہا ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں یہ جو ایک پلاننگ ہو رہی ہے خوراکوں کی صورت میں، ہمیں الگ الگ قسم کی چیزیں بنا کے دی جا رہی ہیں، ان سب چیزوں میں اتنا کیمیکل یوز ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں ٹاکسک مٹیریل کی بہت زیادہ مقدار بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ہماری یہ چاکلیٹس، کینڈیز، ڈبے والے جوس، ڈبے والے دودھ، یہ بچوں کے پاپڑ، یہ لیز، یہ ویوی، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی وجہ سے وہ بچہ 10 سال کی عمر تک ہی اتنا ٹاکسن اپنی باڈی میں جمع کر لیتا ہے جتنا پہلے کبھی ایک 40 سال والا بھی نہیں تھا جمع کرتا۔
تو وہ جو مسائل 40 سال بعد ہونے تھے وہ آج 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں آ رہے ہیں، 20 سال کی عمر میں آ رہے ہیں، ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ پھر یہ چیزوں کی جو ٹاکسنز ہیں، کیمیکلز ہیں، پھر یہ ہمیں اس کی جو نیچرل خوراک ہے اس کی غذائیت کو بھی لگنے نہیں دیتے ہیں۔ اس پہ غور کریں، اپنی قوم کو بچانا ہے۔ ہم پہلے ان چیزوں کو خریدنے پہ پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس کو کھا کے اس کی بیماریاں جب ہوتی ہیں پھر اس پہ پیسہ لگاتے ہیں، پھر ان دوائیوں سے ہمیں ایک چیز کو ٹھیک کرنے سے جو 2 بیماریاں اور لگتی ہیں پھر ہم اس پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم ساری عمر پیسہ لگاتے رہتے ہیں، اور وہ جو مافیا ہے جس نے یہ ساری پلاننگ کی ہے ہم اس کو امیر کرتے رہتے ہیں، وہ پیسہ کماتا رہتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ امیر سے امیر ہو جاتا ہے اور ہمیں بیماریاں اور مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پوری پلاننگ ہے، اس کو سمجھیں، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ آج ہمیں بہت ضرورت ہے نیچر کی طرف آنے کی، ان چیزوں سے بچنے کی۔ یہ ہمارا پیسے کا بھی ضیاع ہے اور ہماری صحتوں کا بھی ضیاع ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی صحتوں کو ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنا جو کہ جسم کی میٹابولک صلاحیت سے زائد ہو، یعنی ہماری پروڈکٹ ایک چیٹوسان ہے، ایک اینٹی لپٹی ہے، ایک گریپ ایکسٹریکٹ ہے اور ایک سیل ریجوینشن ہے۔ اب اس میں جو مطلب سب سے سستی چیز پڑتی ہے نا وہ ہے کاوا اینٹی لپٹی۔ اس کا بہت زبردست رزلٹ ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو صبح شام ایک ایک کپ لیتے ہیں نا، اس نے آپ کو موٹاپے سے، بلڈ پریشر سے، شوگر سے، دل کے مسائل سے، گردوں کے مسائل سے، پھیپھڑوں کے مسائل سے، سانس کے مسائل سے، نظر کے مسائل سے، بال سفید ہونے کے مسائل سے، خواتین کے جو مسائل ہیں، مردوں کے جو مسائل ہیں، جو سیکشول آرگن ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے بعد سانس یہ جو دمہ ہو جاتا ہے اس کے مسائل سے، اس کے بعد آپ کی تیلی کی حفاظت کرتا ہے، معدے کی حفاظت کرتا ہے، قبض کے مسائل، جو آپ کو یہ تیزابیت ہو جاتی ہے باڈی میں، ان سب چیزوں سے بچانے پہ اس کا زبردست کردار ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو فاسد مادے جسم میں زائد ہو جاتے ہیں ان کو خارج کرنا جو کہ آپ کی میٹابولک صلاحیت سے زائد ہوں۔ جب آپ کی باڈی تو بنی ہے پیور خوراک سے، جو ویسٹیج نکلنی ہے اس پہ کام کرنے کے لیے، اس سے زائد جب ہم چیزیں کھاتے ہیں تو پھر اس کا مٹیریل جو ہے نا وہ ہماری ان آرگن سے، یعنی جگر اور گردے جو ہیں وہ خوراک کو فلٹر کرتے ہیں، ان سے فلٹر نہیں ہو پاتا۔ جب ان سے فلٹر نہیں ہو پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے گردے اور جگر فیل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت سے لوگوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، جگر فیل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم بہت زیادہ گندگی لے رہے ہیں۔ ہماری خوراک جو ساری ہے کہ ساری جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ بھی اس میں بھی بہت زیادہ کیمیکل چلا گیا ہے، بہت زیادہ کھادیں لگ گئی ہیں، تو اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سی چیزیں لے رہے ہیں جو ساری کی ساری ٹاکسک ہیں، گندے مادے والی ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو فاسد مادوں کو صاف کرنا جو جسم کی میٹابولک صلاحیت سے زائد ہو، ہماری پروڈکٹ جو کلینزنگ والی پروڈکٹ ہیں ان کا کام ہے ان ساری کی ساری گندگی کو باہر سے، جسم سے باہر نکالنا، جن کو جسم نہیں نکال پاتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کانسیپٹ کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی، اور تھوڑا آسان کرتا ہوں کہ جو نیچرل چیز ہے اس میں جو ویسٹیج ہے آسانی سے جسم اس کو نکال لیتا ہے۔ جب ہم ایکسٹرا گندی چیز لیتے ہیں جو نیچرل سے ہٹ کے ہے، اس کو جسم نہیں نکال پاتا، اس کو نکالنے کے لیے ہمارے فوڈ سپلیمنٹس ہیں۔ کلینزنگ کا مقصد یہ ہے۔ تو جب آپ کی باڈی سے گندگی نکل جاتی ہے تو پھر آپ جو یہ جو سائلنٹ کلرز ہیں نا، خاموش قاتل ہیں، ان سے پھر آپ بچ جاتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج، شوگر، کینسر، نس پھٹ جانا، لکوہ وغیرہ ہو جانا، ان سے پھر آپ بچ جاتے ہیں، گردوں کے مسائل اور جگر کے مسائل وغیرہ۔ تو آگے کہہ رہے ہیں تاکہ مزید زہریلے مادوں کو جسم میں بننے سے روکا جا سکے۔ فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنا جو کہ جسم کی میٹابولک صلاحیت سے زائد ہوں، تاکہ مزید زہریلے مادوں کو جسم میں بننے سے روکا جا سکے۔ یہ کلینزنگ والی پروڈکٹ کا کانسیپٹ ہے، کلینزنگ کرنا اس لیے ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کہتا ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن، ریموو دا ٹاکسک سبسٹانسز ان باڈی اینڈ ہیلپ دا باڈی ٹو ہیل۔ زہریلے مادوں کا خاتمہ زہریلے مادوں کو جسم سے ختم کر کے جسم کی صحت بحال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس کلینزنگ والی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہے چیٹوسان، باقی جو تین ہے نا، یہ جو اینٹی لپٹی ہے اور سیل ریجوینشن ہے اور گریپ ایکسٹریکٹ ہے، یہ ہیں
ڈیٹاکسیفائر یعنی جو گندے مادے ہیں نا ان کو باہر نکالنے کے لیے زبردست کام کرتے ہیں یہ تین، اور دوسری جو گندگی ہے اس کو نکالنے میں زبردست کام کرتا ہے چیٹوسان۔ تو کہہ رہا ہے زہریلے مادوں کا خاتمہ، زہریلے مادوں کو جسم سے ختم کر کے جسم کی صحت بحال کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی آپ کے ڈائجسٹو ٹریک میں، آپ کی نالیوں میں جہاں جہاں پہ گندگی جم گئی ہے نا، وہ جمی ہوئی گندگی کو نکالنے کے لیے ہمیں لینے پڑیں گے ڈیٹاکسیفائر۔ جو گندگی باڈی میں پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس کو نکالنے کے لیے لینا پڑے گا چیٹوسان۔ تو جمی ہوئی گندگی کے لیے ضروری ہے ہم یا تو کعوہ لیں، وہ سب سے زبردست ہے، یعنی سستا بھی ہے اور لیکوڈ کی شکل میں ہے، یا اس کے بعد سیلیجوینشن ہے یا گریپ ایکسٹریکٹ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ریگولیٹنگ، درست کرنا، ٹھیک کرنا، ایڈجسٹ امبیلنس، اچیو دا کنسسٹنس آف سسٹمز اینڈ ٹیشوز ان باڈی سو ایز ٹو پریونٹ ڈیزیزز، درست کرنا، ٹھیک کرنا، جسم اور ٹیشو کے تسلسل کو بحال کرنا تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اب جسم تو سارا ہی ہے، آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیشو کا تسلسل، یعنی ہمارا یہ جو گوشت ہے اس کو ٹیشو کہتے ہیں، بافت، یہ 4 قسم کے ٹیشوز ہیں، ان کے الگ الگ کام ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تسلسل بحال کرنا تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے، وہ ان کا مقابلہ کرنے میں بڑا کردار ہے ٹیشوز کا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کا ٹیشوز کا جو فیل ہے، یعنی ان کا کام ہے، وہ اگر پراپر طریقے سے نہیں ہو سکے گا تو بیماری لگنے میں آسانی ہوگی، بہت جلد بیماری لگ جائے گی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جسم کو ٹھیک کرنا، یعنی ریگولیٹنگ کا مطلب ہے جسم کو ٹھیک کرنا، توانائی کو بحال کرنا، جسم اور ٹیشو کے تسلسل کو بحال کرنا تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد کہتا ہے ایڈجسٹ مینٹیلٹی، ایڈجسٹ دا مینٹیلٹی اینڈ ایموشن، کام ان سوسائٹی، کول ان پراسپیرٹی اینڈ سیلف possessed in adversity, keep harmoniously unite between mental and psychology to achieve positive and morality، یعنی ذہنی توازن برقرار رکھنا، ذہنی اور جسمانی توازن برقرار کرنا، معاشرے میں امن کے قیام کے لیے، مصیبت میں ٹھنڈا رہنا، مشکل میں پر اعتماد رہنا، ذہنی اور نفسیاتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے مثبت رہیں اور اخلاقیات کا خیال رکھیں۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ ہم ریسرچ کہتی ہے کہ دنیا میں آپ جس ملک میں چاہتے ہیں یہاں پہ لڑائی جھگڑے بڑھ جائیں، قتل و غارت بڑھ جائیں، غلط کاریاں بڑھ جائیں، یہ ریپ کیسز بڑھ جائیں اور ایکسیڈنٹس بڑھ جائیں، اس ملک میں کہتا ہے کہ مسالے بڑھا دو، یعنی جس بھی ملک میں مسالے آپ بڑھا دیں گے نا، وہاں پہ لوگوں کا جو مزاج ہے نا وہ بہت گرم ہو جائے گا، بہت گرم ہو جائے گا، یعنی تیز گاڑیاں چلائیں گے، بات بات پہ جھگڑیں گے، تھوڑی سی بات ہوگی بندہ فائر مار کے بندہ مار دیں گے، لڑکی دیکھیں گے تو مطلب وہ برداشت کا مادہ کم ہوگا، ریپ کیسز بڑھ جائیں گے، اسی طرح سے مطلب لڑکیوں میں وہ معاملات جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے، اسی طرح سے لڑکوں میں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ایکسیڈنٹس بڑھیں گے، لوگ تیز گاڑیاں چلائیں گے، یہ سارے مسائل وہ کہتا ہے کہ جب خوراکیں گرم ہوں گی نا تو پھر لوگ جلدی جوان ہوں گے، جلدی بالغ ہو جائیں گے، تو پھر بہت ضرورت پڑ جائے گی کہ جلد شادی کی جائے، اگر شادی لیٹ ہو جائے گی تو گناہ بڑھیں گے، کیسز بڑھیں گے۔ یہ سارے معاملات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باڈی جب اندر سے اس کو ہم توازن میں رکھیں گے، یعنی ایکسٹرا ہیٹ نکل جائے گی، گندگی نکل جائے گی، اس کی غذا پوری رہے گی، اس کا توازن بحال رہے گا، اس کی توانائی بحال رہے گی، یہ سارے کام جب باڈی کے اندر ہوں گے، باڈی اپنے توازن کے لیول پہ ہوگی تو پھر ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر اندر باڈی پہلے ہی گرم ہے تو باہر سے تھوڑی سی بھی کوئی بات ہو بندہ جھگڑنا شروع کر دے گا، اندر سے اس کی ہیٹ کی وجہ سے دماغ پہلے ہی محسوس کر رہا ہے کہ میں شاید کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں، ڈپریشن محسوس کر رہا ہے،
تو جب باہر سے کوئی بات کرے گا تو ساتھ ہی بندہ جھگڑنا شروع کر دے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو وہ کہہ رہا ہے ذہنی توازن برقرار رکھنا معاشرے میں امن کے قیام کے لیے، مصیبت میں ٹھنڈا رہنا، یعنی آپ کو مصیبت آ جائے اس کو برداشت کر سکے، آپ کی باڈی ساتھ دے اندر سے۔ جن لوگ برداشت نہ کر پاتے اس کی باڈی اندر سے ساتھ نہیں دیتی، ان کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا اندر کا۔ مشکل میں پر اعتماد رہنا، یعنی مشکل آئے بندہ پر اعتماد رہے، یعنی اندر اس کی پورا دماغ کام کر رہا ہے، نالیاں صاف ہیں، انرجی پوری ہے، تو بندہ پورا دماغ سے کام کرے گا۔ ذہنی اور نفسیاتی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے مثبت رہنا، معاشرے میں اور اخلاقیات کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہماری پروڈکٹ زبردست کردار ادا کرتی ہیں، آپ کی سوچ کو مثبت کرتی ہیں۔ آپ کی باڈی میں جتنے بھی ایسے مادے ہیں جو آپ کو ہر بیمار کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، ڈپریشن دلاتے ہیں، ان کو یہ صاف کرتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے معاشرے کے امن کے لیے، معاشرے کے قیام کے لیے، یہ والی چیزیں ضروری ہیں جس میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ہماری پروڈکٹ۔ تو یہ 2 پیج آج ہم نے پڑھے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جو بھی آپ سیکھیں اس کے بارے میں مجھے بعد میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔